کیا جائے تو مختلف ترجیحات اور ترجیحات نظر آتی ہیں۔ اولین مرحلے پر آپ نے ابھی ترجمہ سن لیا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ ایمان والوں کے لیے صحیح اور سخت روزے کا صحیح عنوان اس کو اللہ تعالیٰ نے نرم لہجے میں نرم رویے میں طریقے میں تبدیل کیا کہ یہ تم پر کوئی نئی آفت نہیں مسلط ہو رہی، نیا بول نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ پہلی امتیں بھی اسی طرح روزے رکھتی ہیں، ان پر بھی فرض کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، تو یہاں فرمایا گیا کہ تم پر روزوں کی فرضیت اور اس کی رد و بات یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اور پرہیزگار اور متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا قرب پالو۔ جس مومن کو خدا کا قرب مل گیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ ساتھ ہی ہدایت فرمائی ایام معدودات، یہ گنے ہوئے چند دن، یہ رمضان شریف یا 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، گنے ہوئے لوگوں کے دن ہیں۔ فمن کان منکم، اب رہ کی شرح بتائی جا رہی ہے، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو اور علی سفر یا کسی سفر پر ہو تو فعدۃ من یا ایام اخر، وہ دوسرے دنوں سے یہ تعداد گنتی پوری کر لے۔ یہ اشارہ ہے فرمایا کہ اگر بیمار ہے، اگر مسافر ہے شریف، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ دوران سفر اور دوران بیماری جتنے روزے کو نہیں رکھ سکا ہے وہ تندرست ہونے کے بعد یا سفر سے واپس گھر میں آ کے ان کی قضا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا پیٹ بھر کے جتنا کھانا کھلانے کا مقدار ہے اتنا صدقہ فدیہ۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر، جو اس میں بھلائی میں اضافہ کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ شرائط فرما دیا کہ بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں انسان اگر روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہمت لگ سکے رمضان کا روزہ رکھ سکے تو روزہ چھوڑنے کی بنسبت روزہ رکھ لینے میں زیادہ فضیلت ہے، اس کے لیے بھلائی۔ اب بیماری کے بارے میں ہر شخص ملتا ہے کہ مجھ میں ہمت ہے یا نہیں ہے، میری بیماری مجھے اجازت دے سکتی ہے یا نہیں، یا ڈاکٹروں کا اس پر مشورہ ہوتا ہے گایا کہ اس کے مطابق وہ کیسے عمل کریں، اس طرح اس میں عمل کریں۔ سفر تو ہو، سفر کے لیے شرعی تخمینہ ایک مقرر ہے کہ 57 میل، 57 میل اتنی دوری گھر سے کہیں جانا منع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شرعی سفر، اور اس سفر پر نکلنے والے کو شرعی مسافر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے 4 رکعت نماز فرض کے بجائے قصر ہے، یعنی 2 رکعت ہی ادا کریں سہولت کے لیے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو اس دوران میں اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اسے اجازت ہے، اور اس شرط پر ہے کہ اگر مقیم ہو جائے، گھر میں آ جائے تو رمضان کے بعد اتنے روزوں کی قضا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، وبینات، اور روشن دلائل ہیں، من الہدی والفرقان، یہ ہدایت اور رہنمائی کے سرچشمے میں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، اور جو اس مہینے میں موجود پاتا ہے اپنے آپ کو، یعنی وہ سفر میں بھی نہیں، بیمار بھی نہیں، وہ کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، رمضان کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، یہ دوبارہ اس کی تاکید فرمائی کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر میں ایسے بھی سفر
سفر میں ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اسے اجازت ہے. ہاں سفر سے واپس آنے پر مقیم ہونے کے بعد رمضان کے بعد اور اسی طرح تندرست ہونے کے بعد جتنے روزے اس کے رہ گئے تھے وہ ان کی قضا کر دو. فائدہ تم یہ نہیں آتی یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تعالیٰ تسلی دلاتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. ولا يريد منكم العسر تم پر تنگی پیدا کرنا چاہتا ہے. یعنی جس حال میں بھی تم ہو ہر حال میں ایک ہی بات کرو یہ نہیں تمہیں یہ بھی گنجائش ہے یہ بھی. والے تکمیل العدت کا پھر دوسرے عید کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم کوئی یہ عید کے کرنے کے لیے دن مقرر کر لو پورے کر لو. والے تکبر اللہ علی ما ہداکم. جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت رہنمائی فرمائی ہے اسی طرح تم تکبیریں بھی کہتے رہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکو. حضرات گرامی اولین ہمارا توجہ کا مقام ہے رمضان شریف. اس کا روزہ اس میں نماز تراویح یہ ساری چیزیں میرے پاس انشاءاللہ آتی رہیں گی.